چونکہ آج پہلا روزہ ہے تو اس لیے آج چند باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے کرنے لگا کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہم اپنے ساتھ ارادہ کریں کہ اس مبارک مہینے کا ایک روزہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، مکمل روزے انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا اس روزے کا جو ازالہ ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ جس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اور پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم پہلے نمبر پر اس مبارک مہینے کے سارے روزے رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اس مبارک مہینے میں ہم 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں گے۔ یہ ہم نے آج کے دن یہ ارادہ کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے، اور نماز 5 وقت کس طرح ادا کریں گے یہ اہتمام کریں گے کہ با جماعت نماز ادا کریں گے۔ اور پھر اس مبارک مہینے میں جو نماز تراویح ہے وہ ضرور ادا کریں گے۔ یہ 3 چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد اس مبارک مہینے میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے وہاں اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم نے صرف قرآن کو ثواب کے لیے نہیں پڑھنا، قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر روزانہ ہم ایک پارہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ادھر رمضان المبارک کا آخری دن آئے گا، ادھر ہم پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے اور کافی کچھ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اس مبارک مہینے میں جو کلمہ طیبہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کلمہ طیبہ کا ہم نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام نے حکم بھی فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ کلمے کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر جو بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ اگر بندہ 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اس بندے کے لیے وہ پڑھا ہوا کلمہ اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے کافی ہے۔ جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو تیسرے دن کل کے موقع پر ہم خواتین کو بلا کر لوگوں کو بلا کر کیا کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ 70,000 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 1.25 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے تو وہ بندہ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا۔ تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اگر روزانہ 2400 مرتبہ پڑھیں تو جب رمضان المبارک کا آخری دن آئے گا ہم 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ چکے ہیں۔ تو دوستان محترم 4 چیزیں ہوئیں۔ 5ویں نمبر پر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مبارک مہینے میں
اللہ کے حضور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں ضرور توبہ اور استغفار کی جائے، اور آقا علیہ السلام ہر روز 70 مرتبہ، ایک حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار فرماتے۔ وہ اللہ کے محبوب جن کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت ہونی ہے، ان کا یہ روزانہ کا عمل ہے، تو کیوں نہ ہم اس مبارک مہینے میں ضرور 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کر دیا کریں۔ ایک تسبیح مکمل کریں تو 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کر دیں گے۔ پھر اس مبارک مہینے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ اس مہینے کے بندہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو دوزخ ہے، جو عذاب والی جگہ ہے جہنم، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اور یہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرے کہ مولا ہمیں دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچا لے اور ہمیں جنت کا حقدار اور مستحق بنا دے۔ پھر اس کے بعد جتنا وقت ہمیں ملے، چونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اپنی خالی جھولی کو اللہ رب العزت کی رحمت سے بھرنے کا مہینہ ہے، اپنے خالی دامن کو اللہ کی رحمت اور کرم سے بھرپور کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جتنا وقت ملے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ جتنا وقت ملے یہ کوشش کریں کہ ہم حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آج چونکہ پہلا دن تھا تو آگے ہم نے پورا مہینہ گزارنا ہے، تو جو چیزیں میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک طرف ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں، تو ہمارا دن بھی اچھا گزر جائے گا، اور جس مقصد کے لیے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا ہوا ہے اس مقصد میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، فرمایا وہ بدبخت ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ملا ہے تو ہم اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا لیں، جتنا فائدہ ہو سکتا ہے ہم اٹھا لیں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔